مومن ایک حدیث مبارکہ ہم نے اور بہت سارے آپ کے خوبصورت پیغامات ہیں جو کہ ہم تک پہنچے ہیں. حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے کہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ مشکل کے وقت اسے بیار و مددگار چھوڑتا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں، اور جو کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور فرمائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. کتنے کلیئر احکامات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم کیسے بھائی ہیں؟ دیکھیں یوں تو ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہی رہتا ہے. مقصد ایک انسان کو دیکھ کے دوسرا انسان فوراً پتھر اٹھا کر نہیں مارتا ہے. مقصد دشمنی بہت کم لوگوں میں، مثال کے طور پر اگر ایک پردہ پوشی کرتے ہیں ہم، ہاں ہمیں کسی کا عیب پتا، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس میں وہ عیب بھی نظر آئے جو اس میں شاید ہو ہی نہ. ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، اس لیے کہ عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو بے عیب کرے گا تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں وہ عیب پیدا نہیں فرما دے گا اسے موت نہیں آئے گی. اللہ معاف کرے. اور دوسری حدیث مبارک ہے اگر کوئی کسی کا پردہ فاش کرتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اہلیان محشر کے سامنے اسے بے عیب فرما دے گا. لہٰذا یہ تو ہماری بنیادی تعلیمات ہیں، ایسی تعلیمات اور کسی مذہب میں نہیں ہے. مقصد سارے مذاہب و ادیان کا ہم احترام کرنے والے ہیں، لیکن اسلام نے جو ایتھکس دی ہے، جو اخلاقیات کا معیار دیا ہے، جو معاشرت اور معاشیات کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، اور جو بھائی کو بھائی بنائے وہ تو کہیں پر نظر نہیں آتا. اور دیکھیں اسلام کا ہی یہ طرہ امتیاز ہے کہ جب وہ سارے ایک کلمے کی لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں تو اب وہی ان کے بھائی ہیں. سگے بھائی اگر مسلمان نہیں ہے اور رسول خدا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو اسلام کا اولین دور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اسے بھائی نہیں سمجھا. غزوہ بدر میں اپنے والد اپنے بھائی سامنے مقابل ہیں تو حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو مارا. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے والد عاص بن حشام کو مارا. اور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ایک بھائی عبید کو مارا، قتل کیا. اور ایک اور ان کے بھائی عزیز وہ گرفتار ہو گئے. تو انہوں نے جب دیکھا بھائی گرفتار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کس کر باندھو، اس لیے کہ اس کی جو والدہ ہے وہ بڑی امیر ہے، اس کے بدلے میں بڑا اچھا مال ملے گا. تو حیران ہوتا کہتا تم تو میرے بھائی ہو، تم تو ایسا نہ کہو. انہوں نے کہا نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی تو یہ ہے جو رسول کو ماننے والا ہے، جو انصاری تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے. تو یہ اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ اسلام نے بتایا کہ جو تمہارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو وہ اب تمہارے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا کلمہ گو مسلمان ہے. تم جسد ملی کی طرح ہو. جس طرح ایک جسد ہوتا ہے، ایک یونٹ ہوتا ہے، اگر کسی ایک حصے کو نقصان ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس کرے، اس کی خیر خواہی کرے. بالکل صحیح. اچھا لیکن جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ اور یہ قرآنی آیت مبارکہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی معاملت نہیں کرو، خیر اور اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی اور ہمارے ہاں کیا ہے عصبیت کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا فرقہ جو کہتا ہے بھلے وہ صحیح ہے، حق ہے یا باطل ہے، ہم نے اسی کی تائید کرنی ہے کہ یہی ہونا چاہیے. جو ایک قبائلی رواج تھا، سسٹم تھا، یعنی حق اور باطل کا ہم انصاف پہ ہم نہیں چلتے. کچھ اس کے حاضر میں اس وقت عالم اسلام کا جو حال ہے، جس اسلام نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا، جس اسلام نے اگر تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 75 سے 85 تک کی جنگیں ہیں جس میں اللہ کے نبی شامل ہیں. اکثر جنگوں میں ان تمام جنگوں میں اگر ملا کر دیکھا جائے تو جو قتل عام ہوا ہے دونوں کا ملا کر بھی 1000 کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے. اچھا دونوں طرف سے جو غزوات کی بات کر رہے ہیں جی ٹھیک. لیکن یہ کہ آج دنیا میں کوئی ایک جنگ ہو جاتی ہے، اس ایک جنگ کے اندر لاکھوں لوگ قتل عام ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت کو اگر ہم اپنائیں نا، میں معذرت کرتا ہوں، وہ جو جنگ تھی نا، آج جو فارمولہ بنایا گیا کہ وار فار پیس، ہاں جی یہ تو سب ڈرامہ ہے. حقیقت میں وہ تھا وار فار پیس کہ وہاں دیکھیں انسانوں کو مارا نہیں گیا، دشمن کو نہیں مارا، دشمنی کو مارا. گناہگار سے نفرت نہیں کی، گناہ سے نفرت کی ہے. یہ آقا کریم کی تعلیمات. تو اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا، سیرت النبی کے اندر جو پیغام مل رہا، آج عالم اسلام کا جو چہرہ دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ اسلام کو جو ہے ایک مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے.
حقیقت میں جو مسلمان ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ صحیح اسلام پر عمل پیرا بھی ہے یا نہیں ہے. مغرب کے اندر آج کل جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ اس لیے کہ ایسے افراد جو اسلام کا نام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی انسان کو ذبح کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے سختی سے منع. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن مجید اور علامہ اقبال حکیم امت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اب تو تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. وہ قرآن مجید کو ترک کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے قرآن سے دور ہوا ہے. آج مسلمان جو ہے وہ سیرت النبی کو چھوڑ کر کے جو کچھ کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ارے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہاں جنت ہی گوارا ہے مگر میرے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار غرام تاجدار غرام نکالے کرو تاجدار غرام نکالے کرو تاجدار غرام تاجدار غرام نکالے کرو تاجدار غرام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار غرام نکالے کرو تاجدار غرام. مل کے شامل ہو جائے. دعا ہے میں کشوں مدینے چلے، ہاں میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے 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 اسی مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. ہاں دکھ درد و علم سب چھٹے گئے، دکھ درد و علم سب چھٹے گئے، حسنین کے صدقے بڑھتے گئے. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. تو میں کشوں مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. ہاں میں کشوں مدینے چلے، چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے.
تاجدارے غروں دیگی کروں تاجدارے حرم. بہت بہت شکریہ زین العابدین. آپ ثنا خوانی میں قدم رکھ رہے ہیں. بہت سے ایسے ہمارے ثنا خوان ہیں جو جب ثنا خوانی کرتے ہیں تو ایک سما، اور یہ جو کلام ہے یہ بہت لوگوں نے بڑے روح پرور انداز میں پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح سے آپ کے اس معاملے میں بھی اضافہ فرمائے. واپس ہم اپنی گفتگو کی طرف آنے سے پہلے اگر اجازت دیں تو قاری اسد صاحب سے بھی میں نے کہا تھا ایک کلام کوئی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا ہی کوئی اور کلام آپ ہمیں سنا سکیں. مرحوم پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام. جناب. کھلا ہے زمین کے لیے باب رغبت، بقا کوئی رتبے میں ادنا نغالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے سواری، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. حضور کے دربار کی کیفیت میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جاری، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، مرادوں سے نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوبصورت. ایک بریک لے لیں گے یہاں پہ اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی،
شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ بہت شکریہ عارف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، گفتگو اپنی کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلے۔ آج جو ہم مواخات کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ جیسے لگتا ہے کہ ہر ایک 3 چیزوں کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں۔ جان، مال، عزت حرام ہے دوسرے کی، ہم اس کی عزت کو تار تار کرنے میں، اس پہ غیبت، چغلی، بہتان لگانے میں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں، ہم اس کے مال کو غصب کرنے میں، جس طرح سے بھی ہمارے ہاتھ آئے، ہم اس کی جان کو تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم کافر ہو، تمہیں مارنا جائز ہے، حلال ہے، بالکل یہ تو تم فتنہ ہو، تمہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہم نے تو ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا کہ تعلیمات آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ سرکار کی حدیث کوٹ کی کل المسلم علی المسلم دمہ مالہ وعرضہ، اور اس حدیث کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ جس طرح تم اپنی عزت کو اپنے لیے محترم سمجھتے ہو، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو بھی محترم سمجھو۔ جس طرح اپنا خون تم بہانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کا خون بھی تمہارے لیے محترم ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنا مال، جی حرام یا احترام کے معنی میں، احترام کے معنی میں، لیکن حرام کے معنی میں اگر ہم لیں تو صرف سور اور خنزیر یا شراب حرام نہیں، یہ بھی تو حرام، وہ بھی حرام کا معنی ہے کہ حرمت قائم ہو گئی ہے، اب آپ اس طرف نہیں جا سکتے۔ تو جس طرح مسجد حرام کا معنی ہے پاک جگہ، اب وہ ہم عام معنی میں یہ لے لیتے ہیں کہ جناب چونکہ اس کو منع کر دیا گیا، اس سے رکنا جو ہے وہ یقیناً پاکیزگی ہے، تو پاکی کے معنی میں ہے۔ لہذا فرمایا کہ جس طرح تمہیں اپنا مال پسند ہے، محبت کرتے ہو اور اپنے مال کو اچھا سمجھتے ہو، اس طرح دوسرے مسلمان بھائی کا بھی تم نے احترام کرنا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا، اس کے خون کا۔ اور دیکھیے بعض اوقات انسان اپنا خون بہا لیتا ہے، لیکن جو عزت ہے وہ انسان کا ایک ایسا وقار ہے، ایسی تمکنت ہے، اور اس کی عمرانی زندگی میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی شخص کی عزت کو پامال کر دیا جائے تو معاشرے میں رسوا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے معاشرے میں خود کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے،
اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کو بھی رسوا ہوتے تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے, ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نیچر ہے مسابقت کی, کمپٹیشن کی, اور بعض اوقات جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرٹ پر میں ہوں, صلاحیت میرے اندر ہے, قابلیت میرے اندر ہے, فلاں ایجوکیشن میں نے حاصل کی ہے اور فلاں مقام کو میں نے حاصل کیا ہے, فلاں ڈگری میرے کو حاصل, یہ حصہ میرا ہے, لیکن کسی نااہل کو انسان دیکھتا ہے تو پھر ایک رسہ کشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو یقین جانیے ہمارے معاشرے میں جو ابتری ہے, ہمارے معاشرے میں جو فتنہ اور فساد ہے, ہمارے معاشرے میں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ایک بے رحم کمپٹیشن شروع ہو چکا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو میرٹ پر نہیں رکھا. یعنی میرٹ پر نہ رکھنا ایک ظلم ہے, جس کا جو حصہ اس کو وہاں ملنا چاہیے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ میں نے اتنی عمر پڑھا ہے, لکھا ہے, اور میں نے اتنی محنت کی ہے, تگ و دو کی ہے, لیکن مقام پر یہ چلا گیا. تو پھر وہ گلے شکوے ہوتے ہیں, اور پھر وہ انسان کا جو مادہ نفرت ہے, غصہ ہے, وہ معاشرے کو پھر آہستہ آہستہ اسپریڈ کرتا ہے, پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. کیا یہ رویہ بھی درست ہے؟ فرض کیا نہیں ملا انسان کو کچھ, تو وہ جو صبر کرنے کا اور وہ جو اس پہ راضی برضا رہنے کا بھی تو ایک حکم ہے نا ہم لوگوں کو. دیکھیے راضی برضا ان معاملے میں نہیں ہے, بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا حق ہے تو تم اس کے لیے آواز بلند کرو. ٹھیک ہے. اس لیے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی شخص آپ یہ دیکھتے ہو کہ یہ نااہل ہے اور فلاں مقام پر یہ جا رہا ہے, اور جو مقام پر بھیج رہا اسے معلوم نہیں ہے, تو تم جا کر اپنے بھائی کو بتاؤ کہ یہ اس منصب کا اہل نہیں, تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی, احسان کہلائے گا. اگر دو رشتہ ہو رہا ہے کسی کا آپس میں, اور کسی کو پتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے, اس بیماری میں, اس قبیح عادت میں مبتلا ہے, تو جاؤ جا کر اس کے گھر والوں کو بتاؤ کہ تم بیٹی دے رہے ہو, اس شخص کے یہ معاملات ہیں. تو تم اگر ایسا کرو گے یہ غیبت نہیں ہے, احسان کہلائے گا. بلکہ درست کیجئے گا, مجھے نام یاد نہیں صحابہ کرام کا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے جو خود صحابیہ تھیں, 2 افراد کے بارے میں پوچھا کہ ان میں سے کس سے شادی کرنا مناسب ہے, تو کہا ایک بہت سخت دل ہے, بہت سخت طبیعت کا مالک ہے, اور دوسرا بہت کنجوس ہے. تو دونوں کے ساتھ آپ نے ان کی رویے بیان فرمائے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وارن کیا ان کو کہ شادی کے لیے آپ نے مشورہ طلب کیا ہے, تو ان دونوں میں یہ خاصیت ہے. اور پھر اس کا مطلب ہے وہ خاتون رک گئی ان دونوں سے شادی کرنے سے. تو ہمیں اس طرح کی پردہ پوشی نہیں کرنی. اس طرح کی پردہ پوشی نہ کرنے سے آپ اپنے معاشرے کو ایک پروان چڑھاتے ہیں, اپنے معاشرے کو آپ ایکسٹریم پر لے جاتے ہیں, آپ اپنے معاشرے میں حسنات اور برکات شامل کرتے ہیں. اس لیے کہ معاشرہ تباہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جسٹس نہ ہو. آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کر آئے, اس کا جو دوسرا نقطہ تھا, پہلا نقطہ توحید تھا, اور دوسرا جو نقطہ تھا وہ تھا ایکول جسٹس فار آل, انصاف سب کے لیے. انصاف یہ نہیں کہ غریب کے لیے الگ انصاف کا پیمانہ, امیر کے لیے الگ ہے, طاقتور کے لیے الگ ہے, کمزور کے لیے الگ ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی کبیر ہے. اور جب جس معاشرے میں انصاف آ جائے تو یقیناً اس معاشرے سے ابتری ختم ہوتی ہے, نفرتیں ختم ہوتے ہیں, دشمنیاں ختم ہوتی ہے, غیبت بھی ختم ہوتی ہے. لہٰذا وہ معاشرہ انصاف کا ہوتا ہے, وہی آگے بڑھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائم ایگزامپل یہی تھی کہ آپ نے انصاف قائم کیا اس زمین پر. اچھا ظفر صاحب, ہمارے ہاں فتنہ جو بہت زیادہ پھیل گیا ہے, یعنی وہ ایک معروف حدیث مبارکہ ہے کہ, اور ہم نے اس حدیث مبارکہ کی اس طرح تشریح نہیں سنی کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو دوران جنگ قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا, اور وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو انہیں بلایا اور نے کہا کہ تم کیا جواب دو گے قیامت کے دن اس کے کلمے کا, اور آپ بار بار یہ کہتے رہے. تو ہم نے کبھی پوچھا کہ جو آپ کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ تم کافر ہو اور تم کافر ہو اور تم کافر ہو, تو کیا جواب دیں گے اس کلمے کا جو وہ شخص پڑھا ہے؟ کسی کو کیا پتا اس نے دل سے پڑھا ہے, زبان سے پڑھا ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک. اصل میں ظاہر پر لاگو ہوگا, جو بھی احکامات ہیں وہ ظاہر, کیونکہ قلب کا جو تعلق ہے وہ خدا کی ذات سے ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, اتنا ہی کام وہ مسلمان ہے. دیکھیں اسلام آیا ہے مسلمان بنانے کے لیے, اللہ کے نبی آئے تھے مسلمان بنانے کے لیے. آج اسلام میں مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, کافر بنانے, اسلام بنانے کے لیے ختمی مرتبہ آئے ہیں, لیکن یہاں مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو مسلمان کہتا ہے تو وہ غیر مسلم کہتا ہے. مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے, غیر مسلم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, لیکن مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں.
خوش آمدید. کچھ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تذکرہ ہو جائے, کچھ جمعے کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے خاص طور پہ. دیکھیں جمعہ, اس کو جمعہ حادث الجمعہ عید للمسلمین کہا گیا کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. جی. اور جب عید آتی ہے تو مسلمان اچھا لباس پہنتا ہے, خوشنما ہوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے. لہذا جمعے کے دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اور سنت مبارکہ رہی کہ آپ غسل فرمایا کرتے تھے, اچھا اجلا لباس پہنا کرتے تھے, اپنے ناخن تراشا کرتے تھے, اور پھر آپ مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے, اور پھر لوگوں کو خطبہ, واعظ, نصیحت اور پھر دعاؤں کے لیے. تو یہ سارا ایک کمپریہنسو, ایک ہر اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن کے بعد ہمیں ایک یوم عید عطا فرما دیا ہے. جی. تو اس کا احترام کرنا چاہیے, اور اس میں آپ کو الرٹ ہو کر, جس طرح کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ اے مسلمانوں جب منادی ندا دے اور جمعے کا دن آ جائے تو بس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. ہاں پھر اس کے بعد وَإِذَا غَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اس کے بعد تم اپنے روزمرہ کی زندگی کے اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو, لیکن جمعہ ہے. اور جمعے کی ایک خاص میں یہاں پر فضیلت بتانا چاہوں گا. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوم مشہود قرار دیا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں, اور جہاں پر بھی میرا کوئی غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ ملائکہ اس کو درود کو لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں, اور جب میں اللہ کے انوار و تجلیات سے ان کی جانب متوجہ ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ, آپ کے فلاں غلام, فلاں ابن غلام نام لے کر, اس علاقے کا, یہاں کا رہنے والا, اس کا بیٹا, اس کا باپ, یا رسول اللہ اس انداز سے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے, تو آپ اور سلام بھیجا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں قربان جائیے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام پڑھے, ایک مرتبہ سرکار کہہ دے وعلیکم السلام یا امتی, اللہ اکبر, تو اس امتی کی تو کیا شان ہو جائے گی, سلامتی مل جائے گی. لہذا جمعۃ المبارک نماز کے لیے, ذکر اللہ کے لیے, اور خصوصیت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا دن ہے. اس لیے مسلمان عامت المسلمین نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ پھر مصطفیٰ جان رحمت اور صلاۃ و سلام کی صدائیں لگاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن میں ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف ریفر کہ جمعرات اور سوموار کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سب کی خطائیں جو ہیں وہ معاف کی جا سکتی ہیں, سوائے ان کا معاملہ موقوف ہو جاتا ہے جن دو کی آپس میں قطع رحمی جنہوں نے کی ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے آپ بول چال بند کیا جاتا ہے, تا وقت یہ کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. چونکہ ہم بھائیوں کے بردرہڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ہم نے سنی ہوئی ہے بات کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ دیر تک, وہ جو ہم لمبے عرصے تک بول چال بند, آج سے جینا مرنا ختم, اب وہ بس بھائی کی موت کی خبر آتی ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے چلو اب جنازے میں چلے جاتے ہیں. فلسفہ جمعہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نمازیں تو اور بھی ہیں, لیکن اس نماز کو, اس 2 رکعت نماز کو جس قدر فضیلت دی گئی ہے قرآن مجید میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آیت بیان پیش کی ابھی, تو اس کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار مسلمان مل جل کر بیٹھیں, اور اس میں 2 جو خطبے بیان کیے جاتے ہیں, پہلا خطبہ جو ہے تقویٰ کے اعتبار سے تقویٰ کی نصیحت کرنا, اور دوسرا خطبہ اس معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرنے کا حکم ہے. صحیح. کہ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کیا مسائل ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. ایک تو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا, ایک دوسرے کے مسائل کو ڈسکس کرنا, ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. نماز جمعہ کے بعد وہ جو 2 خطبے خاص کر اس میں یہی چیز ڈسکس کی جائے کہ معاشرتی مسائل کو بھی ڈسکس کیا جائے. تو وہ فلسفہ جمعے کا دن سرکار نے فرمایا ایک خاص ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لازماً دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے. اب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ عصر کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے قریب کا وقت ہے. لیکن بعض فقہاء نے یہ بھی کہا کہ جب امام خطبہ پڑھ لے اور اس کے درمیان جب نماز ہونے سے پہلے, اذان ہونے سے پہلے کا جو دورانیہ ہے وہ قبولیت اور اجابت دعا کا لمحہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن اللہ کا ذکر کیا جائے, اور جس لمحے بھی انسان ایمان و ایقان کے ساتھ اب کے رب کی جانب متوجہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جمعے کی رحمتیں اپنے جوبن پر ہوتی ہے. اور کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوم شہود ہے, فرشتے جا رہے ہیں تو آقا بھی وعلیکم السلام یا امتی, وعلیکم السلام یا امتی. اور یہ رسول اللہ کی جو سلامتی ہے نا, یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی پار لگائے گی
اور سرکار نے فرمایا کہ جب میری امت پل صراط سے گزرے گی وہاں پر بھی میں ربی سلم کی دعائیں کروں گا، حوض کوثر پر ملوں گا وہاں پر جام پلاؤں گا، اور میں میزان پر پہنچوں گا رب اغفر کہہ کر اپنی امت کی بخشش کروا رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آج ہم نے جو بات کی وہ بردرہڈ کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اخوت، اسی مودت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں بھی نا اتفاقی کو دور کرنے کی، اپنے علاقے میں بھی، اپنے شہر میں بھی، اور اپنے ملک میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی وحدت کی، اسی اخوت کی لڑی میں پرو دے جو کہ مسلمان کا خاصہ ہے۔ اجازت چاہتے ہوئے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب، آپ سے ہم آخری کلام آج کے دن کی صحیح ٹرانسمیشن کے حوالے سے درخواست کریں گے اور اجازت لوں گی میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے مولا آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہہ گئے